السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کیوں ہے اور ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب طلال مشتاق صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، صلی اللہ کا شکر۔ اچھا، پاکستان میں ایک طویل عرصے سے سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے آج موقع دیا مجھے اپنے ایک پروگرام میں۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جب بنا 1947 سے لے کر آج تک اس میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بدقسمتی سے وہ جمہوری نظام کہیں نہ کہیں ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہی، معاملات جو ہیں وہ مارشل لاء کی طرف بھی گئے، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ایسے معاملات بھی پیش ہوتے رہے جس کی وجہ سے جو جمہوری نظام ہے وہ تعطل کا شکار رہا۔ ابھی تک پاکستان میں تقریباً 14 جنرل الیکشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایک لمبا ٹینیور گنا جاتا ہے کہ آپ 70 سالوں میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ کوئی بھی منتخب حکومت باقاعدہ طریقے سے اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکی آئین کے تحت۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ایک ڈیٹیلڈ سیر اصل بحث ہے، جو میرا نہیں خیال کہ ہمارا ٹائم جو ہے اس پہ اتنا زیادہ ہو سکے گا، تو میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں سیاسی شعور کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ہمارے عوام کو کوئی ایک باقاعدہ سیاسی شعور دے سکے، آگاہی دے سکے کہ سیاست ہے کیا، سیاسی نظام چلتا کیسے ہے، کس طریقے سے سیاسی نظام جو ہے وہ پنپتا ہے۔ لیڈران کی کمی رہی۔ ایک بڑا خوبصورت نظام کسی زمانے میں ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس یونینز تھیں، جہاں سے بہت سارے سیاستدان نکلے، جو آج اس وقت اگر آپ کچھ سیاستدان دیکھ سکتے ہیں جو باقاعدہ سیاسی نظام کو پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ انہی اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی، اسٹوڈنٹ یونین سے نکلنے والے افراد ہیں۔ تعلیمی ادارہ صرف اور صرف تعلیم فراہم کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ اس علاوہ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی وہ ادارے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایسے اقدامات اٹھائے گئے، ٹریڈ یونینز کو ختم کیا گیا، پھر اس کے علاوہ معاشرے میں جو ہی عدم استحکام کی جو بنیادی وجہ یہ رہی، عدم برداشت رہی، کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہونا شروع ہو گیا، کہ جب سیاسی حریف جو ہے وہ آپس میں دشمن تصور کیے جانے لگے، حتیٰ کہ سیاست کا مطلب دشمنی نہیں ہے، بلکہ سیاست جو ہے وہ تو ایک مخالفت، ایک خوبصورتی حسن ہے، کہ جب آپ ایک سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، اپنا منشور، اپنی باتیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام کو جو بہتر لگتا ہے اسے منتخب کر کے اس سامنے کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو بنیادی وجہ ہے سیاسی عدم استحکام کی، وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن یونین جو ہے ان کو کام نہ کرنے دینا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا، جس وجہ سے باقاعدہ معاشرے کو تربیت دینے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں۔ اچھا، لیکن ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کسی نہ کسی طرح چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو مضبوطی نہیں آ پا رہی، اس میں جو استحکام نہیں آ پا رہا، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کی نااہلی ہے، ہمارے پاس پولیٹیشنز اتنے میچور نہیں ہیں، یا ورکرز کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہو سکی۔ دیکھیے، جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے، اگر اس کو باقاعدہ چلنے دیا جاتا، کچھ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ نظام نہیں چل سکا، جس میں ایک بڑی وجہ ہمارے سیاسی لیڈران کا سمجھنا، سیاست سے نا آگاہی ہے یا سیاست سے نا بلدی ہے، کہ جب آپ ایک شخص ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا کام ہے ایک قوم تیار کرنا۔ قوم ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو چیلنجز سے نمٹنا جانتی ہے، جو آنے والے مسائل کا حل جانتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک لیڈرز ہیں وہ ایسے لیڈرز بدقسمتی سے پیدا نہیں ہو سکے جو عوام کی سیاسی تربیت کر سکیں، وہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے رہے۔ جو لیڈرز ہیں وہ جو ورکرز تھے ان کو سیاسی طور پر استعمال کرتے رہے، اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دی جانی شروع ہو گئی، اور جس وجہ سے کیا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوبصورت مقابلہ بازی ہونے کے بجائے دشمنی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور اس دشمنی نے سیاسی نظام کی بساط جو ہے وہ ہمیشہ پلٹی ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔
نہیں تو پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیوں نہیں کرتی، یا پولیٹیکل جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ آپس کی رائیولری میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے تو پھر کسی تیسری قوت کو ہی ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے؟ سر اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاسی تربیت کی کمی ہے. سیاست جو ہے وہ ہمیشہ نام ہے برداشت کا. جب آپ برداشت کر سکتے ہیں تب آپ سیاست کریں. اگر آپ میں قوت برداشت نہیں ہے، آپ برداشت کی طاقت نہیں رکھتے، تو میرے نزدیک وہ سیاست جو ہے وہ محض ایک مقابلہ بازی ہے. تو سیاسی لیڈر جو ہے بدقسمتی سے ہمیں پچھلے 70-75 سالوں میں کوئی باقاعدہ سیاسی لیڈر نہیں بن سکا جو ہماری قوم کو کلیکٹیولی ایک قوم بنا کے چلا سکے. ہم صرف اپنی مفادات کو ترجیح دیتے رہے ہیں. جب تک ہماری حکومت رہے گی ہم سب کچھ ٹھیک ہے. جب ہماری حکومت ہم سے چھین لی جاتی ہے تو ہم فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ جمہوری جو نظام ہے اس کی بساط ہی پہ لپیٹ دی جائے. صبر اور برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ صبر اور برداشت کا نہ ہونا ہمارے سیاسی عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے. اطلاع صاحب، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری چونکہ جنرل پبلک ہے وہ شدید جذباتی ہے. ہمارے اوور آل ایک ملک کا، اس خطے کا جو خمیر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایون اس برِ صغیر پاک و ہند کا اوور آل جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ صبر نہیں کرتے. تو ہمارے اندر برداشت کی چونکہ قوت نہیں ہے، تو اسی کو جو سیاستدان ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی تو اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے نا. یعنی وہ بجائے اس کے کہ کوئی لانگ ٹرم ڈیلیورنس پہ کام کرے، کوئی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی پہ کام کرے، وہ بھی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. جذباتی عوام ہیں، وہ ان کا ٹرینڈ، ان کے حالات، ان کے مطالبات دیکھتے ہیں، اس پہ وہ اپنے نعرے اور اپنی کمپین ڈیزائن کرتے ہیں، اور جذبات میں لوگوں کو لا کے وہ ووٹ تو لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر وہ ڈیلیور نہیں کچھ کرتے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور فریق، ایک اور گروہ، ایک اور جماعت اٹھتی ہے، اور وہ پھر عوام کے ان جذبات کو جن کا استحصال کیا گیا ہوتا ہے اس پہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور پھر ایک دوبارہ سے وہی کھیل شروع ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہماری عوام کی تربیت نہ ہونے کا فائدہ ہماری سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں. بدقسمتی سے ان کا کام ہے کہ وہ عوام کو تربیت دیں. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، جس بھی جماعت کا وہ لیڈر ہے، اس کا جو بھی منشور ہے، اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ وہ آنے والی جو نوجوان نسل ہے جو اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، جو سیاست میں آنا چاہتی ہے، یا سیاست جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کی جائے. سب سے پہلی تربیت یہ ہے کہ ان کو اندر برداشت پیدا کی جائے. جب تک آپ قوت برداشت اپنی آنے والی نسل کو بطور سبق نہیں دیں گے، اس وقت تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ایک آلریڈی موجود ہی ہے، اس کے علاوہ معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی اسٹیبلٹی قائم نہیں ہو سکتی. اب ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مفادات کو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ایک معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے. صرف سیاسی طور پہ نہیں، اگر آپ بہت سے دوسرے معاملات میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہماری جو ایکسپلائٹیشن ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مفادات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سارے کا سارا نزلہ عوام کے اوپر گرا دیا جاتا ہے یا پولیٹیکل ورکرز کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. تو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو بہترین ضرورت یہ ہے کہ تو طلبہ تنظیموں کو بحال کیا جائے، اور جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تربیت میں ایک سیاسی نظام کیا ہے اس کو سکھایا جائے ان کو، اور اس میں قوت برداشت ان کو پیدا کرنی سکھائی جائے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر معاشرے کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی دشمنی اکٹھی کرنی ہے، دشمنی پیدا کرنی ہے. طلبہ یونینز نے پاکستان کی سیاست کو بہت سے میچور لوگ دیے، اور انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس میں ڈیلیور بھی کیا ہے. اس وقت بھی منظر عام پہ جو بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے اگر کہ یونین کے الیکشن نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس وقت جو بھی چہرے فرنٹ پہ نظر آتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین سے گئی ہوئی ہے یا طلبہ تنظیموں سے ہے. تو اسٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی کا تو نقصان ہوا نا پولیٹیشنز کو بھی، پاکستان کی سیاست کو بھی، اور ہمارے سیاسی نظام کو بھی. جی بالکل. تو پھر سیاستدان جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ طلبہ یونینز کیوں نہیں بحال کرتے؟ سر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس لیڈران کی کمی ہے. جو ایک منجھا ہوا سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیاسی نظام کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، اس سیاسی نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا، اس جمہوری نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا. اگر ایک پارٹی الیکشنز منتخب ہو گئی ہے، اس کو عوام نے ووٹ دیے، اس نے اپنی حکومت بنا لی، اگر کسی وجہ سے اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی حکومت نہیں کمپلیٹ کر پاتے، کسی بھی وجہ سے سیاسی نظام جو ہے وہ فیلئر ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس نظام کو، اس فیلئر کو ایکسیپٹ کیا جائے
کہ ہم جو ہے وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا ہم جو ہے جس مقصد کے لیے ہمیں ووٹ دیے گئے تھے وہ ہم لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس میں باقاعدہ دشمنیاں نبھانی شروع کر دی جاتی ہیں، دوسروں کے خلاف محاذ کھول لیے جاتے ہیں۔ تو لیڈر جو ہے وہ جب تک اپنے ورکرز کو سکھائے گا نہیں، برداشت کا، تربیت کا حصہ نہیں بنائے گا کہ آپ نے برداشت کرنی ہے، جو آپ چیزیں ڈلیور نہیں کر سکے یہ آپ کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے، جو آپ آنے والے الیکشنز میں دوبارہ لوگوں کو وہ چیز ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی پہلے کسی زمانے میں گولی کی سیاست تھی کہ بندہ مار دیا جائے، جو اپوننٹ ہے اس کو مار ہی دیں، نہ وہ ہوگا نہ وہ ہمارے مخالفت کر پائے گا۔ اب جو ہے وہ گالی کی سیاست ہے کہ اس کو اتنا زیادہ زد و کوب کیا جائے، زبان درازی اس کے ساتھ اتنی زیادہ کی جائے کہ وہ بندہ آپ کے سامنے آنے سے کترانا شروع کر دے۔ اب کوئی بھی ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی، مہذب شہری جو ہے وہ سیاسی نظام سے بھاگتا ہے۔ اس کی بھاگنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ سیاست میں جو ہے وہ تذلیل اس کی جاتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی جو عزت ہے اس کو بچاتے بچاتے سیاسی نظام سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ وہ افراد جو اس قابل نہیں ہیں، جن کو ہم معاشرے میں نہیں سمجھتے کہ وہ لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، وہ لیڈر کے طور پہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ سیاسی ورکرز بھی اپنی مرضی کے وہ منتخب کر کے، جن کو وہ اپنی مرضی، اپنی منشا، نہ کہ سیاسی طور و اتوار کے مطابق وہ سسٹم کو چلائیں، وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو چلانے کے لیے اپنے کارکن منتخب کر لیتے ہیں۔ طلال صاحب، ابھی جو ہماری یوتھ ہے، نئی نسل ہے، اس میں بہت زیادہ میچورٹی نظر آتی ہے، یعنی انہوں نے ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں کم از کم ایک ڈائریکشن تو سیٹ کی کہ انہوں نے اپنے رویے سے اور اپنے ووٹ سے یہ بتا دیا کہ وہ اس ملک کے اندر جو ووٹ کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے سیاسی نظام کے اندر وہ خفیہ ہاتھوں کی جو مداخلت ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ہمارا جنرل جو الیکشن ہوا ہے اس میں ایک ڈائریکشن کے اندر انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو کیا ہم اس یوتھ سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے بہکاوے میں آ کر جذباتی ہونے کی بجائے وہ اس ملک کا سوچیں کہ پاکستان کو درست سمت میں آگے لے کے جانے کے لیے کیا صحیح ہے، وہ اس صحیح کی حمایت کریں، وہ کوئی بھی کرے، اور جو غلط ہے اس کی وہ مخالفت کریں اور اس کے آگے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، خواہ وہ کوئی بھی کرے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ جی، کسی حد تک پاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اگر تربیت حاصل کی ہے تو اس کی تربیت میں بڑا کردار ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہے، جنہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی، آگاہی دی، اور اس آگاہی کی وجہ سے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے بھی، انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، اور نتائج بھی جو آپ نے دیکھے، سب نے دیکھے، جو اس وقت نتائج سامنے آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان افراد کو، ان نوجوان نسل کو تعلیم حاصل ہے، تعلیم کے بعد ان کو آگاہی بھی حاصل ہے، لیکن سیاسی تربیت کی کمی ہے ان کے اندر۔ جس وقت یہ سیاسی تربیت کو حاصل کر لیں گے، جان لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا ایک ریولوشنری تبدیلی کا شکار ہو جائے گا۔ اس میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی کہ یہی وہ افراد، یہی وہ بچے جو اپنے مستقبل کی اویئرنیس کو سمجھتے ہوئے آج ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، وہ ملک کے بہتر معاشی مستقبل کے لیے بھی کوشش کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیاد کسی بھی اسٹوڈنٹ، نیا آنے والا جو طالب علم ہے، جو نیا آنے والا ورکر ہے، یا جو ایک اپنے حقوق سے آگاہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد اپنے حق کی وہ سیاسی نظام میں شمولیت ہے، وہ چاہے ایک ووٹر کے طور پہ ہو، وہ چاہے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ہو، وہ چاہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ ہو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اچھی ہے، جو پینیٹریٹ کر رہی ہے، جو معاشرے کا حصہ بن رہی ہے، لیکن صرف اس میں ایک چیز کی کمی ہے کہ ہم ان کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے جو اس سیاسی نظام کی مضبوطی کی ضرورت ہے، بنیاد ہے۔ جب کسی لیڈر کو پاپولیرٹی ملتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ وہ اس پاپولیرٹی کو جو اسے حاصل ہوئی ہے اور جو اس کے پیچھے چلنے والے یوتھ ہے یا اس کے پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جنرل پبلک ہے، وہ ان کی سیاسی تربیت کرے، نہ کہ اس موب کو، اس ہجوم کو جذباتی نعروں سے وہ ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں ان کے اس سارے جذبات کو وہ ایکسپلائٹ کرے۔ تو بیسیکلی تو یہ پولیٹیکل تربیت کا نہ ہونا، یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اس کے ذمہ دار تو پھر وہ بنتے ہیں نا؟ جی بالکل، ان کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا لیڈر جو اچانک
آتا ہے اور لیڈر بن جاتا ہے. پاکستان میں یہ ہم نے بڑا مثالیں دیکھی ہیں. اچانک وہ لیڈر آتا ہے گا, اچانک اس کو لیڈر بنا دیا جائے گا, اچانک اس کے پیچھے بہت سارا ووٹر بھی ہوگا, بہت ساری عوام بھی ہوگی, ان کی بہت ساری جو ہیں ان سے توقعات بھی ہوں گی. وہ چاہے کوئی کسی بھی قسم کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, وہ چاہے ایک لوگوں سے پہلے ہی اس کو جان پہچان ہو, چاہے وہ ایک عام شہری ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ طریقہ کار موجود نہیں ہے جس کے تحت ایک سیاسی حکمران یا ایک سیاسی لیڈر کی منتخب کرنے کا ایک پراپر طریقہ موجود نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارے ہاں کوئی بھی اٹھ کے بنا سکتا ہے, آپ بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی بنا سکتا ہوں. لیکن پولیٹیکل پارٹی کا منشور کیا ہے, مقصد کیا ہے, وہ معاشرے میں آنا کیوں چاہتے ہیں, ان کا آنے کا مقصد کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ ہے حکومت کا حصول, طاقت کا حصول. فائٹ فار دا پاور. دے ڈو نتھنگ بٹ دے فائٹ اونلی فار دا پاور. اب وہ بندہ جو ہے وہ چاہے کسی سیاسی نظام سے, سیاسی گھرانے سے تعلق ہو, اس کا تعلق جو ہے وہ چاہے کسی سیلیبریٹی فیلڈ سے ہو. اب اس کو جب معاشرے میں لا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کی جب تک سب سے پہلے سیاسی طور پر اس کو تربیت نہیں دی جائے گی, اس کو سیاسی طور پر سمجھا نہیں جائے گا, اس کو جو لانے والے ہیں, اس کو جو معاشرے میں لا کے اس کو فٹ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے. کیا یہ بندہ اس قابل ہے جو جمہوریت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا سکے, جمہوری نظام کو چلا سکے. ہمارے یہاں یہ دیکھے بغیر صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹیز بھی بناتے ہیں اور ان پارٹیز کو پاپولیرٹی بھی حاصل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے موقع ملتا ہے تب آگے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو وہ ناکام ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جو انہوں نے اپنے منشور دیا ہے کہ اس کو اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے. اس کے بارے میں وہ بالکل بے بہرا ہوتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو کون اور میں کون, اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا کہ اگر ان کو حکومت مل گئی تو وہ کریں گے کیا. جس عوام سے جذباتی نعروں کی بنیاد پہ وہ سسٹم کی حکمرانی حاصل کر رہے ہیں, اس سسٹم کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی فریم ورک ڈیولپڈ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ابھی جو سیاست ہے اس وقت وہ صرف ایک ہی مقصد ہے, ٹو گین پاور. میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس اختیار ہے, میں اس کو کہاں تک استعمال کر سکتا ہوں, کہاں تک اس کو لمبا کر سکتا ہوں, اس کو لنگر آن کر سکتا ہوں. میرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کے اوپر اس کے کیا افیکٹ پڑ رہے ہیں, عوام کے اوپر اس کے کیا افیکٹ پڑ رہے ہیں, مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے, معاملات جو ہیں وہ غریب بندے کے لیے, ایک عام بندے کے لیے کتنے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس چیز کی طرف سوچنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. ہمارے ہاں ابھی تک جتنی بھی پارٹیاں ہیں, کم از کم آج کے دور میں, اگر آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا سب کا منشور دیکھ لیں, سوائے چند ایک پارٹی جن کی بنیاد عوام میں تھی, عوام میں ہے, لیکن ان کو موقع نہیں مل پایا یا نہیں مل پا رہا کسی وجہ سے. باقاعدہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے, دے وانٹ ٹو گین پاور, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی غلط راستہ منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں, ان کا جو ووٹر ہے, ان کا جو ورکرز ہیں, ان کی کیا, ان کے ساتھ کس مقصد کے لیے وہ ساتھ آ رہے ہیں, ان کو مقاصد ہم نے دینے کیا ہیں, ان کو ہم نے کیا ان سے ایکسپیکٹ توقعات کیا رکھنی ہے, وہ خود اس چیز سے بے بہرا ہے. ان کی صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے طاقت حاصل کرنا, حکومت حاصل کرنا, اور صرف اس پہ وہ سارا زور لگا دیتے ہیں. اچھا, اگر ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ڈیلیور کرنے کے لیے تو پھر یہ عوام جو ہے ان کو بار بار ووٹ کیوں دے دیتے ہیں؟ سر مقصد یہ ہے کہ آپ آپشنز عوام کے پاس کیا ہیں. جب ایک بندہ گھر سے اٹھ کے ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس آپشنز وہی 4 پارٹیز ہیں جو اس وقت سیاسی پارٹیز موجود ہیں. 5ویں پارٹی تو شاید میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی موجود ہے ان کے علاوہ جو اسپیسیفکلی اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے, اس سوائے چند ایک پارٹیز کی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. بٹ ان کے منشور کو سمجھانے والا شاید ابھی تک کوئی نہیں آیا. عوام اور بچوں کے, اور خاص کر جو نئی نوجوان نسل ہے, ان کے دماغ میں یہ چیز فٹ کرنے والا کوئی نہیں ابھی تک ان کی طرف سے ایسا لیڈر پیدا ہو سکا جو بتا سکے کہ بیسیکلی سیاسی جماعت کا کام کیا ہے. ہمارے ہاں جو زیادہ نعرے لگاتا ہے, جو زیادہ زبان استعمال کرتا ہے, جو زیادہ طاقت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ذاتی طور پر مفادات پہنچائیں گے, آپ کو پولیس میں, اداروں میں جہاں پہ موقع ملے گا آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں پاکستان میں جو MP اور MNAs ہیں, اب ان کی مقصد کیا ہے, کیوں ان کو منتخب کیا جاتا ہے, ابھی تک عوام ہماری اس چیز سے آگاہ نہیں ہے. ایون جو MNAs اور MPs منتخب ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ واٹ آر دیئر پرپس, کہ ان کی MNA کا مقصد کیا ہے. ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا کوئی ممبر منتخب ہو جاتا ہے تو اس کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے,
اور شاید میرا نہیں خیال کہ جتنے ہمارے ماشاءاللہ ایم این اے اور ایم پی ایز ہوتے ہیں سوائے چند ایک کے ان کو لیجسلیشن کا میننگ اسپیلنگ بھی آتے ہوئیں گے، لیکن ان کو منتخب کس چیز پہ لیا جاتا ہے؟ میں آپ کی سڑک بنوا دوں گا، میں آپ کو ہاسپٹل بنوا دوں گا، میں آپ کے گھر تک جو ہے وہ لائٹ لگوا دوں گا، میں آپ کے گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر لگوا دوں گا۔ اب یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹس کا ہے، لیکن اس کام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس۔ جب ایک ایم این اے اور ایم پی اے اس ووٹ لے کے اسی بنیاد پر ووٹ لے کے منتخب ہوا کہ میں نے اپنے گاؤں کی سڑک بنانی ہے، تو لیجسلیشن تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو لیجسلیشن پہ تو اس کا کوئی زور ہی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بنا بنایا قانون جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی دے گی، اس کو وہ چپ کر کے اس پہ اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق ووٹ ڈالے گا، ہاتھ کھڑا کرے گا اور اس کے بعد باہر آ جائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کمی جس چیز کی ہے وہ اسی پولیٹیکلی جو تربیت ہے، سیاسی تربیت ہے، اس کا نہ ہونا ہے۔ سیاسی تربیت ہونا تو بڑی دور کی بات، اس کی آگاہی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ سیاسی تربیت ہے کیا، سیاسی طور پر کیوں کسی کو تیار کیا جائے، جو ورکرز ہیں ان کا کیا کام ہے، جو ان کے نمائندگان ہیں ان کا کیا کام ہے۔ ہم اس بنیاد سے ہی اس بیسک چیز سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ طلال صاحب، آپ جیسے کہ بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن ہے اس کی تو بنیاد ہی نہیں پتا موسٹلی ایم پی ایم این ایز کو، تو پھر ہمارے ہاں یہ جو قانون سازی ہوتی ہے تو یہ کیسے ہو جاتی ہے، کس کے کہنے پہ ہوتی ہے؟ سر بیسیکلی اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھا جائے تو اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری جو پارلیمنٹ ہے، صوبائی پارلیمنٹ ہے یا نیشنل پارلیمنٹ ہے، جو قومی پارلیمنٹ ہے جو صوبہ میں ہے، یا نیشنل گورنمنٹ جو ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ اب جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں یہ قانون سازی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کے ووٹ سے قانون سازی ہوتی ہے، کسی قانون کو پاس کرنا، کسی قانون کو ریجیکٹ کرنا۔ اب جو ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلیز اور ایم پی ایز ممبر پروونشل اسمبلیز جو ہم منتخب کرتے ہیں، یہ اپنی اپنی اسمبلیز میں جا کے اس قانون سازی کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ شاید اس طرف لوگوں کو لانا ہی نہیں چاہتے کہ ان کو اس چیز کی آگاہی ہو کہ میں جس بندے کو پارلیمنٹ میں بھیج رہا ہوں اس کا کام کیا ہے، اس کا آئینی طور پر کس مقصد کے لیے یہ پارلیمنٹ میں جائے گا۔ ان کا مقصد جو ہے وہ جب قانون سازی کی بات ہوگی تو ضروری ہے کہ ایسا شخص ہو جو قانون سازی کے آگاہی رکھتا ہو، قانون سازی کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ان سے آگاہی رکھتا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ کبھی اسی زمانے میں گریجویٹ کر دیا گیا تھا جی کہ نیشنل قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے اس کے لیے گریجویشن ہونا لازمی ہے، جو بعد میں وہ بھی ختم کر دی گئی۔ ایک ایسا بندہ جو اپنا نام لکھ نہیں سکتا وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم سے بہرا ہونے کے باوجود جو معاشرتی جو ذمہ داریاں ان سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے یہ بنیاد ہے کسی بھی ملک میں۔ اب اس کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ جو ہمارے بیوروکریسی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ قانون سازی کو بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہو، وہ ایک بنی بنائی قانون سازی کو جو ہے وہ پریزنٹ کرا دیا جاتا ہے۔ اب ایک قانون ساز ادارہ، اس میں جو بیٹھے ہوئے ممبران ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں قانون کیا پیش ہو رہا ہے، قانون جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس قانون کو پاس ہونے کے بعد معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ وہ صرف ہاتھ کھڑا کر کے اپنی ووٹنگ لسٹ کے اوپر کہ جی میں اس اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق اس کے حق میں ووٹ دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ ان کو کچھ آگاہی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ سب سے بڑی نقصان دہ ہے ہمارے سیاسی نظام کو خراب کرنے میں، کیونکہ بہت سی ایسی قانون سازی جو ہے وہ ان سے کرا دی جاتی ہے جو بعد میں ان کے علم میں آتی ہے کہ اس کا مقصد تو عوام کو نچوڑنا تھا بجائے اس کے عوام کو فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی قانون سازی جس میں ایک جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ خود ماشاءاللہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد جو اپنی سیلریز کو بڑھانا چاہتے ہیں اس پہ قانون سازی کرا کے ان سے ووٹ دلا دیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوگی اور وہ پھر اپنے عوام کی سیاسی تربیت نہیں کریں گے، پڑھے لکھے عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو منتخب کرنے میں جو ہے وہ اسی لیے لہت و لال میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام نے اس چیز کو دیکھے بغیر، چہروں کو دیکھے بغیر ووٹ دیا، انہوں نے ایک اپنا سوچ رکھی تھی، اس سوچ کے مطابق ووٹ دیا۔ یہی سوچ اگر ہم عوام کو یہ دیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیں، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو لوگ پڑھے لکھے ہوں، جو عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے، تو میرا خیال ہے ہمارا سیاسی نظام بڑا اچھے طریقے سے نہ صرف کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس کی جو بساط لپیٹنے کا جو نظام ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں تو جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں
ہم ان کے کردار کو تو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار ہے اس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ ٹھپے لگے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں. اور اس دفعہ تو کینڈیڈیٹس بھی اتنے زیادہ تھے کہ بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنا بھی ایک آرٹ تھا، اور اس دوران بہت سارے ووٹ خراب بھی ہوئے. اس دفعہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں ان کی ریشو زیادہ تھی. تو ہمارے ہاں وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے سے ہم ووٹ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ سیاسی طور پر کسی شخص کو جب آپ اس چیز سے بے بہرا کر دیں گے، سیاسی آگاہی نہیں دیں گے، تو وہ اس چیز کے بارے میں یہ حق ہے. جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں، کسی بھی آپ فیلڈ میں لے لیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ فیلڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت تبدیل کر چکی ہے. صرف یہ جو سیاسی نظام ہے ہمارا، اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر اس نظام کو الیکٹرانک ووٹ سسٹم کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اب جب سسٹم ہے، مشینری ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو شاید کسی حد تک ریگنگ، جو اب الزامات ہمارے یہاں لگتے ہیں، وہ ریگنگ کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ لوگ جن کو جتوانا چاہا جاتا ہے وہ لوگ جیت نہیں پائیں گے. شاید عوام جو ہے وہ اپنے ریئل افراد جو ہے وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں. کچھ نظام ایسا بھی ہے، لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس تعلیم اور شعور حاصل نہیں ہوگا، ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا. یہ حق ہے، سیاسی معاشرے کا حق ہے. سیاسی طور پر جو افراد جدوجہد کرتے ہیں، جو عوام ہے، جو لوگ ہیں جو ووٹ کا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو بھی جو الیکٹرانکس میں جس طرح بھی ترقی ہو رہی ہے اس ترقی میں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے، اس ترقی میں ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. تو اگر الیکٹرانک سسٹم کے تحت ووٹنگ انڈیا میں ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ انڈیا تو پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے. اچھا، پاکستان میں ہم جب یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا تقاضا لازم ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ پڑھا لکھا ہو تاکہ وہ لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے اس کو سمجھ تو سکے، تو ہم ووٹر کے لیے پابندی کیوں نہیں لگاتے کہ کم از کم اس کی تعلیم بھی میٹرک تو ہو نا، اس سے نیچے کے لوگ ووٹ نہ ڈالیں. کیونکہ اس سسٹم کے اندر جتنی خرابیاں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ لوگ بغیر سمجھے، بغیر جانے بوجھے، بغیر چیزوں کو یعنی پولیٹیکل سسٹم کو اور اس کی ضروریات کو اور ملک کے تقاضوں کو سمجھے بغیر انہوں نے صرف ٹھپا لگانا ہے، وہ جا کے ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو ہم ووٹر کی اہلیت پہ کیوں نہ بات کریں؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں نا اسلام کا جو شورا کا نظام ہے، یہ بڑا خوبصورت نظام ہے، ہمارے پاس موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری معاشرتی طور پر ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، جس کا تعلق مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی طرف سے ہو، اس کو ہم فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اس سے. شورا کا نظام بڑا خوبصورت نظام ہے. اب شورا کے نظام میں جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ صرف ان افراد کو حق ہے جو معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں، اپنے حقوق سے آگاہ ہیں، تعلیمی طور پر اور اپنا شرعی طور پر اہل الرائے افراد. جی ہاں، بالکل بالکل، ان لوگوں کو ووٹ کا رائٹ حاصل ہوتا ہے. ایک جنرل پرسیپشن جو ہے وہ لوگوں سے ضرور لی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو منتخب افراد بتا دیے جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، صاحب الرائے کے افراد کے نزدیک یہ 4 افراد ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کو منتخب کیا جا سکتا ہے، تب عوام کی رائے لی جا سکتی ہے. بالکل، سیاسی نظام میں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا افراد جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو ووٹ کی بیٹر اپارچونیٹیز ہیں. جس طرح کچھ ممالک میں ہے جو لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ان کو 2 ووٹس کی اجازت، جو کم تعلیم یافتہ ہیں ان کو 1 ووٹ کی اجازت. یہ سسٹم دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ رائج رہے ہیں اور ابھی بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ایک بڑی عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ ناخواندہ ہے، ابھی بھی ہم خواندگی کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکے جس لیول پہ ہمیں لے جانا چاہیے. تو اب اس کی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ووٹ سے محروم کر دیا جائے گا تو یہ بنیادی حق کی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم سیاسی طور پر شعور دے دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ آپ جس بندے کو منتخب کر رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جب ووٹر کو یہ پتا ہوگا کہ میں اس بندے کو منتخب کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری یہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ووٹر خود اس چیز کو پہچان لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ بندہ اس کام کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. طلال صاحب، ہم نے جو ووٹنگ سسٹم پہ بات کی ہے، ہم جس مغربی جمہوریت کے نظام سے متاثر ہیں اور اس کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ نے ایک امیدوار یا اس کے مخالف پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو ایک آپشن یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ نن آف دیم، کہ ان میں سے ہمیں کوئی پسند نہیں، تاکہ پولیٹیکل سسٹم
یا پولیٹیشنز پر جو ایک عدم اعتماد ہے اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا؟ بالکل ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ دنیا میں سسٹم ہی چل رہا ہے بلکہ اس ووٹس کو بھی گنا جاتا ہے جن پہ لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب یہ نظام ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کے لیے المیہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں منتخب کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جب دوبارہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو ایسا حق پاکستانی عوام کو بھی ملنا چاہیے، ایون ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں یہ نظام موجود ہے، پاکستان میں بھی ووٹر کو یہ حق ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے پاس 4 یا 5 آپشنز ہیں، آپ پانچوں آپشنز میں کسی سے مطمئن نہیں ہے کہ یہ پانچوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ووٹ ڈالا جا سکے، تو پھر چھٹا آپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ عوام کو اور معاشرے کو بتا سکیں کہ ان افراد میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ ہمارے حکمران بن سکیں، اور ان سے جو ہے وہ بہتر یا ان افراد کا متبادل لایا جائے۔ تو یہ تو معاشرے کو ایک اچھا پیغام جائے گا، اور اس معاشرے کو اچھا پیغام دینے کے لیے اس چیز کو، اس بات کو ووٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لائرز کی آرگنائزیشنز ہیں، بارز ہیں، ان کے ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پہ شاید 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی اس طرح کے روایتی جھگڑے اور لڑائیاں اور مار کٹائی اور دنگا فساد اور فائرنگ اور بیلٹ بکسوں پہ قبضے اور ووٹ اٹھا کے بھاگ جانا یہ نہیں ہوتا۔ تو کیا ہمارے سیاستدان یہ لائر سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا، ایز اے لائر کہ آپ کے سسٹم میں کیا وہ ایسی خوبی ہے کہ جس سے یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ امن امان سے گزر جاتا ہے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کلیکٹیولی جو وکلا کے متعلق جو بھی پرسیپشن ہو، جو بھی لوگوں کی رائے ہو، لیکن ایک چیز یہ ماننے والی ہے جس پہ سب مطمئن ہے کہ یہ دس از اے پروفیشن آف ایجوکیٹڈ پیپل، ٹھیک ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل، ماسٹرز لیول پہ، گریجویشن نہیں بلکہ ماسٹرز لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ وکلا کی جو باڈیز ہیں ان کی سلیکشن اور ان کی جو الیکشن کا نظام ہے یہ سالہ سال سے چل رہا ہے، آج سے نہیں ہے، اور سالہ سال سے چلنے کی وجہ سے جو وکلا ہے ان کی ایک سیاسی تربیت ہو چکی ہے، اس نظام کا ہم حصہ بن چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ڈیریل نہیں ہم نے کرنا، اس کو اگر ہم ڈیریل کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ چیز مان لی جاتی ہے کہ اگر میں کسی کو ووٹ دے رہا ہوں یا وکلا جو ہیں وہ کسی کو ووٹ دے رہی ہیں، وہ چاہے میرا مخالف ہے، وہ چاہے میرا فیوریٹ امیدوار ہے، اگر آج وہ جیت گیا ہے تو مجھے اس کو جا کے مبارکباد دینے میں بھی کوئی شرم یا آر نہیں ہے کہ اس کو وکلا کی ایک بڑی تعداد نے منتخب کیا، اور اگر وہ ہار گیا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری موقع پہ اس کو دوبارہ موقع دیا جا سکتا ہے، اور جو ہارنے والا ہے وہ بھی جا کے جیتنے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تو جو سیاسی ایک قسم کی تربیت ہے یہ وکلا کو حاصل ہو چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو جمہوری نظام ہے ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور سسٹمائز، اس میں چاہے لاہور بار، ڈسٹرکٹ بار جسے ہم کہتے ہیں، لاہور میں لاہور بار، باقی ڈسٹرکٹ بارز کے الیکشنز ہیں، یہ ہائی کورٹ بارز کے الیکشن ہیں، سپریم کورٹ بارز کے الیکشن ہیں، پنجاب بارز کے الیکشن ہیں، یہ الیکشنز ریگولرلی ہو رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے، اور ریگولر ہونے کی وجہ سے جو وکلا جو ہیں وہ اس سسٹم سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج الیکشنز ختم ہوتے ہیں تو اگلے ہی دن جو ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ دوست بن کے دوبارہ اپنی فیلڈ کے اندر اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے عوام میں جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارا چونکہ سیاسی نظام مستقل نہیں چل پا رہا، جس وجہ سے لوگوں کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو ایک معاشرے میں لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب لوگ پولیٹیکل سسٹم پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے یا وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ تو اس لیے ہماری جو ووٹرز ٹرن اوور کی شرح ہے وہ 36% سے 52, 54, 56 تک فلوٹ کرتی رہتی ہے، اور ہر انتخابات میں بجائے اس کے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ اچھا رہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس دفعہ ہوا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو اتنا بہتر نہیں رہا اوور آل۔ تو اس میں کیا ہم کوئی ایسی کمپلشن نہیں کر سکتے کہ 100% ووٹرز جو ہیں ان کے لیے ووٹ ڈالنا لازم ہو، اور جو ووٹ نہ ڈالے اس کے لیے کوئی پنشمنٹ رکھی جائے؟ اس لیے کہ جب ملکی نظام کو چلانے کے لیے ایک اوپن آپ سے رائے لی جا رہی ہے تو آپ لا تعلق ہو کے گھر بیٹھے ہیں،
تو پھر اس ملک کے وسائل کو استعمال کرنے کا آپ کو حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ موبائل فون کی سم آپ کی بلاک کر دی جائے، آپ کا بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں، آپ کے بجلی گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں، تو پھر دیکھتے ہیں کیسے ووٹ نہیں لوگ ڈالتے ہیں. تو اس پہ آپ کو رائے دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اتنے سخت اقدامات کرنے کی بجائے صرف لوگوں کو اس چیز کا احساس دلا دیا جائے کہ اگر ہم 40 یا 45 یا 35% لوگ جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، ان میں سے بھی جو 15% لوگ ہیں ان کی رائے سے منتخب ہونے والے حکمران جو 85% عوام ہیں ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اگر لوگوں کو اس چیز کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کا احساس دلا دے کہ اگر ہم اپنے ووٹ کو استعمال کریں گے تو اس استعمال کرنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہم پہ مسلط ہونے والے یا ہم پہ جو حکمرانی کرنے والے جو حکمران ہیں وہ ہماری میجورٹی آف دا پرسنس کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئیں گے. جب زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو obviously اس میں ریگنگ کا چانس بھی کم ہوگا، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے جو رائے ہے اس سے ہٹنے کا بھی چانس کم ہوگا، اور جو حکمران ہم پہ مسلط ہو کے آئیں گے، جو ہم پہ حکمرانی کریں گے، کم از کم کچھ 35-40% لوگ جو ہیں ان کی نمائندگی وہ کر رہے ہوں گے. جب ایسے افراد اتنے بڑے طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے جب سیاست میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ حکومتی نظام کو اس طریقے سے چلائیں گے جو عوام کے فائدے کے لیے ہو. اگر یہ چیز ہم لوگوں کو دے دیں، تھوڑی سی اویئرنیس، آگاہی اس سلسلے میں لا کے اس طریقے سے اگر ہم اویئر آف کر دیں تو میرا خیال ہے کہ سزا سے زیادہ بہتر جو ہے وہ فائدے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سزا جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک قسم کا بغاوت پیدا کر سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام سے ہم پہلے ہی مطمئن نہیں ہیں، ایک نظام جو ہے وہ پہلے ہی ہمارے ووٹوں کے مطابق چلتا نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے پہ سزا بھی دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے معاشرے میں بغاوت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص کر جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے، وہ لوگوں کو اویئر آف کرے کہ آپ کے ووٹوں سے ہی آپ پہ حکمران مسلط ہونے ہیں. چاہے آپ ووٹ دیں گے تب آپ اچھے لوگ لے آئیں گے، آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر جو افراد آپ سے کم تر ہیں ان کے ووٹ سے بننے والے حکمران جو ہیں وہ آپ کے مسلط ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے. 2024 کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو مقامی سطح کا پولیٹیشین ہے، مقامی حلقے کا جو کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ قومی کا ہے، کیا اس کی طرف لوگوں نے دیکھا ہے یا لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو مقدم جانا ہے؟ یہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ الیکٹیبلز کے شکنجے سے نکل چکی ہے، یا یہ الیکشنز اس بات کی امید بن گئے ہیں کہ اگر ہم الیکٹیبلز پہ نہ ٹرسٹ کرنا چاہیں عوام تو اگلے انتخابات میں ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہی کو ووٹ دیا کریں گے؟ اس میں جو ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت ایک 2024 کے الیکشنز میں ایک بگ نمبر آف ووٹ جو تھے وہ نوجوان ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا. وہ افراد جو ابھی اپنے سینسس کا رائٹ جن کو حاصل ہوا ہے، جن کی عمر 18 سال سے 24 سال کے ان بٹوین ہے، زیادہ تر ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ایک نوجوان طبقہ، نوجوان نسل جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہے تو وہ ایک ریولوشن لے کے آتی ہے. ہمارے ہاں جو ایک سیٹ ٹائپ آف ووٹر جو تھا اس کا اس دفعہ رجحان ٹوٹا ہے. وہ 15-20%، 30%، 35% ووٹر جو ہر الیکشنز میں آتا تھا اور وہ اسپیسیفک نمبرز آف ووٹرز تھے جو اپنے الیکٹیبلز کو ہی ووٹ کاسٹ کرتے تھے، یہ سسٹم کو توڑا گیا ہے. اور یہ جو جمود ٹوٹا ہے اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ جو ہمارا ایک نوجوان نسل کا ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے. صرف ایک چھوٹی سی تربیت اگر اس میں بہتر کر دی جائے کہ اپنی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ الیکٹیبلز کا سسٹم ہی پاکستان سے ختم ہو جائے گا. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا وقت آ سکتا ہے اگر وہ الیکٹیبلز کے شکنجے سے نکل جائیں. اور الیکٹیبلز کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو فوکس کرے، ان کو ووٹ دے، اور وہ مقامی سیاستدان جو ہیں ان کی دولت اور ان کے دھن اور ان کے وسائل اور ان کی جو
پمپ اینڈ شو ہے اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیز تعلیم، اویئرنیس، آگاہی آپ کو دیتی ہے. جو ایک سیٹ سٹینڈرڈ کا ووٹ ہے، جو ووٹر تھا پاکستان میں، وہ ماشاءاللہ اپنی 50-60s کی ایج میں پہنچ چکا. اب وہ ووٹر جو ہے وہ ایک اپنی سوچ کا حامل تھا. جو ایک اسپیسیفک نمبر آف ووٹرز جو تھے وہ مخصوص طبقے کو ووٹ دیا کرتے تھے، اپنی برادری کے سسٹم پہ ووٹ دیا جاتا تھا، خاندان کے سسٹم پہ ووٹ دیا جاتا. تو یہ جمود ٹوٹا ہے جو ہے وہ استوا غالب آ گئی. یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کے ووٹ جو ہیں وہ اب ڈومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اور یہ سیاسی کامیاب نظام کی ایک بڑی نشانی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ اگر ہمارا یہ نوجوان ووٹر جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا ہمارے معاشرے سے، ہمارے سیاستدانوں سے، ہمارے سیاسی نظام سے، تو آنے والے الیکشنز میں یہ مزید نکلے گا ووٹر. اور تھوڑی سی اگر ان کی تربیت کی جائے تو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں بہتری لانے میں یہ معاون ثابت ہوگا. اور پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس کے نتیجے میں، سیاسی استحکام کے نتیجے میں ملک بھی ترقی کے راستے پہ جائے گا. جی بالکل جائے گا، کیونکہ جو بنیاد ہے، چونکہ ہمارا ملک جو ہے ہی جمہوری ملک. جب جمہوری ملک جمہوری نظام کو چلایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو ادارے ہیں وہ بھی بہتر کام کریں گے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رہے گا. اور انٹرنیشنلی بھی جو دوسرے ممالک اور ادارے ہیں ان کا پاکستان پہ اعتماد بحال ہوگا اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.